آپ ذرا پڑھتے سیدنا امیر معاویہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جنگ جمل کے میں طلحہ، زبیر اور امی عائشہ ہے، دوسری جنگ صفین ہے جس میں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے ہیں۔ تو سیدنا امیر معاویہ کے مقام کو یہ وہ وجوہات ہے جس کی بنیاد پر یہ وہ عثمان کی اہمیت و شان ہے، مقام ہے، جس کی بنیاد پر اصحاب رسول نے یہ سمجھا، یہ جانا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، عثمان کو شہید جو کیا گیا ہے، یہ جو گروہ ہے منافقوں کا، یہ اس گروہ کا تعاقب کرنا ہے، یہ گروہ الگ کر لے جن عثمان کو شہید کر دیا۔ اب میں پوچھتا ہوں یہ گروہ کہاں گیا؟ عثمان تو ہو گیا شہید، یہ گروہ کہاں ہے؟ اس گروہ کو آپ نے جنگ صفین کی صلح تک اس کو نہیں چھوڑنا، آپ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک فئہ ہے، ایک گروہ ہے۔ یہاں سے عثمان کو شہید کرنے کے بعد، عثمان کو بقیع میں دفن ہونے سے روکنے کے بعد، آج جہاں عثمان دفن ہے بقیع میں جائیں، مدینہ پاک میں بقیع میں جائیں تو وہ قبر بالکل صحابہ کرام سے دور آپ کو بقیع کے اختتام پر جہاں ختم ہوتا ہے پرانا بقیع رسول اللہ کے زمانے کا، وہاں قبر ہے۔ اس وقت وہ جگہ بقیع کا حصہ نہیں تھی اور یہ باغی دفن نہیں ہونے دیتے تھے۔ سیدنا عثمان کی میت کو گھر کے پیچھے سے چار دیواری سے اندھیرے میں نکالا گیا ہے، اتنا مظلوم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ گروہ ہے جو 700 کے قریب بندوں پر مشتمل ہے۔ یہ گروہ عثمان کی شہادت تدفین کے بعد یہ سارا گروہ مدینے کو یرغمال بنا کے، مدینے کے اندر حالات خراب کر کے، خون بہا کے، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ مدینے کے حالات، صحابہ کرام بھی آئے کہ اب مدینے کے حالات ان باغیوں نے، ان نافرمانوں نے، ان منافقوں نے حالات خراب کر دیے، ان کی کثرت ہے، صحابہ حج کو گئے ہوئے ہیں، مدینہ صحابہ سے خالی ہے، چند صحابہ موجود ہے، یہ فوری اگر آپ حکومت خلافت نہیں سنبھالتے حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، سیدنا امیر علی کو مشورہ دے کے صحابہ نے سازشوں کی، منافقوں کی، بلوائیوں کی، مصریوں کی، ان راکیوں کی مطالبہ تھا سیدنا علی سے کہ آپ خلافت کو سنبھالیں۔ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ حکومت سنبھال۔ تو سیدنا علی نے صحابہ کے مشورے کے ساتھ بیعت لینے کا اعلان کر دیا، اور یہ سارے کا سارا گروہ سیدنا علی کے ساتھ شامل ہوا بیعت کرنے والوں میں۔ یہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آگے جتنی سازشیں آئیں گی نا اب جمل میں، صفین میں، اسی گروہ کی، اس گروہ کو آخر تک ہم رکھیں گے۔ سیدنا علی منصب حکومت، منصب خلافت پہ تشریف لے آئے صحابہ کرام کے مشورے سے۔ دوسری طرف کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ، جو عثمان کی چچا افزاد بھائی، اور ان کے بہنوئی کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ کا سب سے بڑا رشتہ یہ ہے کہ وہ ان کے بہنوئی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر معاویہ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہے، ام المومنین ہے۔ جب یہ ام المومنین ہے تو پھر امیر معاویہ کیا ہوئے؟ محدثین نے لکھا ہے وہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہیں کہ ان کی بیوی رسول اللہ کی مائیں ہیں۔ کاتب وہی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب امیر معاویہ کی حیثیت کو سن لے، جو آیت مبارکہ پڑھی ہے نا، ان میں اللہ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، مہاجرین کا، انصار کا، اور اس میں امیر معاویہ۔ مہاجرین انصار کے بعد تیسرا جو گروہ ہے اس میں امیر معاویہ داخل و شامل ہے۔ قرآن کی آیت سنیے اور ان کی حالات کو جانیے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، سارے مہاجرین، سارے انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد ایمان لے آئے، صحابہ بنے، کون؟ جن میں سرفرست امیر معاویہ، جو فتح مکہ کے موقع پہ اسلام کا جنہوں نے اظہار کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان،
قرآن ہے بھائی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو مہاجرین انصار کے بعد سایہ اسلام میں داخل ہوئے، یا اللہ ان کے لیے کیا خبر ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب پر راضی ہے۔ یا اللہ اور کیا ہے؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ہاں اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے تیار کی ہے، اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، مہاجرین بھی، انصار بھی، اور ان کے بعد بننے والے محمد کے صحابہ بھی۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے جنت کا وعدہ سارے صحابہ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ قرآنی نص۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ بال کٹوائے تو یہ امیر معاویہ تھے جو خود حضور کے بالوں کو کاٹتے تھے۔ رسول اللہ کے بالوں کو کاٹا، رسول اللہ کے بالوں کو رکھ لیا، حضور کے بالوں کو رکھیا، حضور کے ناخن اتارے، ناخن کو رکھ لیا، اور اپنے پاس 50 سال محفوظ رکھے۔ جب فوت ہونے لگے تو آپ کہہ گئے تھے کہ یہ رسول اللہ کے بال ہیں اور ناخن ہے، میرے منہ پر اور میرے ناک کے پاس اور میری آنکھوں پر یہ حضور کے بال رکھ دینا تاکہ اللہ میرے لیے قبر کو روشن فرما دے۔ یہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ سیدنا امیر معاویہ غزوہ تبوک میں ہے۔ غزوہ تبوک میں شاہ روم کے ساتھ جب مذاکرات خط کے ذریعے ہوگی اور واپس پلٹے رسول اللہ، تو جو شاہ روم نے خط لکھا تھا پورے اجتماع میں حسین امیر معاویہ نے پڑھ کے رسول اللہ کو سنایا تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کی وحی کو لکھنے والے امانت دار۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کل سحر و نصب ینقطع الا سحری و نصبی، قیامت والے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، کسی سے نسب کی بنیاد پہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کسی رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن میں محمد کا رشتہ قیامت والے دن بھی قائم رہے۔ تو امیر معاویہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت تاری ہے، رشتہ داری ہے۔ رسول اللہ نے دعا کی اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں معاویہ کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما دے۔ ساتھ رسول اللہ نے فرمایا وقیل عذاب، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں امیر معاویہ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہم اجعلہ ہادن، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدیہ ہدایت دینے والا، ہدایت کی رہنمائی کرنے والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے، ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا دے۔ یہ محمد مصطفیٰ سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے۔ محدثین نے لکھا ہے 6 دعائیں حضور نے امیر معاویہ کا نام لے کے کی ہے۔ رسول اللہ دعا فرما رہے اور کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ ہم اس کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے امیر معاویہ کو جنت میں جانے کی بشارت دی۔ ایک پہلے حدیث پڑھتا ہوں جو سیدنا امیر معاویہ کی ماں کے متعلقہ ہے۔ یہ سیدہ ہند ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے، حضور کی ساس ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئی نا تو نبی علیہ السلام کے پاس آئی۔ یہ بات انتہائی پیاری ہے اور سننے والی۔ سیدہ ہندہ فرماتی ہے رسول اللہ کے پاس ہے، مسلمان ہونے واسطے بیعت لینے لگے حضور، ہند کی بیعت ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ہندہ اسلام پر آنے لگی ہے، اسلام پر بیعت کرنے لگی ہے، چوری نہیں کرنی۔ تو سیدہ ہند کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جو ہے نا وہ خرچے میں تھوڑی سی تنگی کرتا ہے، تو اگر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال میرے پاس ہوتا ہے گھر کے خرچے کے لیے لے لوں تو یہ تو چوری نہیں ہوگی؟ فرمایا نہیں یہ چوری نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر تو اجازت ہے تو ٹھیک۔ فرمایا معروف طریقے سے لینا، ضرورت کے مطابق لینا۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری شرط اسلام میں عورت کے لیے یہ ہے کہ زنا نہیں کر۔ اور ہند کا جواب سنیے، امیر معاویہ کی ماں کا جواب سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زنا نہیں کرنی،
سیدہ ہند فرماتی ہیں آزاد عورت خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یا رسول اللہ خاندانی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ حیران کن بات سنی ہے، کہتے یا رسول اللہ آزاد عورت خاندانی عورت نسب والی عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یہ تو بدکماش اور پھرنے چلنے والی عورتوں کا کام ہے، یہ خاندانی عورتوں کا کام ہے جو آپ مجھ سے وعدہ لے رہے ہیں۔ جس کی ماں اس لحاظ سے اتنی پاکیزہ ہو، اس کا بیٹا امیر معاویہ ہے۔ آپ کے باپ کو پڑھ لو بخاری میں، بخاری کا تو آغاز حدیث شروع میں ہی حدیث ہرقل موجود ہے۔ ہرقل نے کیا پوچھا تھا ابو سفیان سے؟ امیر معاویہ کے باپ ہی تھے نا، کہ آپ نے سچی سچی بات کہنی ہے۔ بادشاہ سے پوچھ رہے ہیں نبی پاک کی شان اور تعریف۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ بول سکتا تھا، جھوٹی بات کہہ سکتا تھا، لیکن میرا جو خاندانی وقار ہے، عزت ہے، وہ میرے آڑے آ گیا۔ میں نے محمد کے بارے میں ایک جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے جو کفر میں جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی غیرت آئی ہے کہ اس کو اسلام کے اندر کہا جائے یہ جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کافر تھا اور جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ یہ امیر معاویہ کا باپ ہے، صحابی رسول ہے۔ سیدہ ہند جو ہے وہ رسول اللہ کی صحابیہ اور ساس ہے، امیر معاویہ کی ماں ہے۔ یہ خاندانی ان کا جہو جلال ہے۔ پڑھ لیجئے سیدنا امیر معاویہ کی شان کو اور مقام کو۔ ایک حدیث سناتا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اول جیش من امتی، سب سے پہلا لشکر میری امت میں سے یغزون البحر، جو سمندر میں جہاد کرے گا، او جب میں محمد بشارت دیتا ہوں وہ سارے کا سارا گروہ جو ہے وہ ان پر جنت واجب ہے۔ بتایا جائے کوئی تاریخ دان، کوئی مورخ، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی پڑھا لکھا انسان مجھے بتائے کہ بحری بیڑا بنایا کس نے اور بحری بیڑے پہ جہاد کس نے کی ہے؟ امیر معاویہ کے علاوہ کوئی دوسرا نام ہے تو پیش کرو۔ رسول اللہ کی خبر ہے کہ جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جو پہلا لشکر بحری بیڑے بنانے والے ہی امیر معاویہ۔ رسول اللہ نے روکا۔ حضرت عمر حالانکہ کتنے مدبر تھے، کتنے عظیم انسان تھے، سیدنا امیر معاویہ نے کیا فرمایا کہ میں بحری بیڑا بنانا چاہتا ہوں؟ فرمایا نہیں یہ کام نہیں ہو کرنا، ہم لوگوں کو سمندروں کے حوالے کر دے، موجوں کے حوالے کر دے، نہ آنا نہ جانا نہ پتہ با کیا ہو رہا ہے۔ میں اسلامی لشکر کو، فوجوں کو سمندر کے حوالے نہیں کرنا چاہتا۔ پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے، سیدنا امیر معاویہ نے پھر پیغام بھیجا مجھے بحری بیڑا بنانے دیا جائے، اس پہ جہاد شروع کرنے دیا جائے۔ گورنر تھے نا، یہاں بڑے بڑے جزائریں ہیں اور ان جگہوں فتح کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عثمان نے اجازت دے دی تھی، امیر معاویہ نے 1 سال میں سینکڑوں بحری بیڑے بنا کے اتار دیے سمندروں میں اور اسلام کے جھنڈے کو لہرا دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بشارت رسول اللہ نے فرمائی۔ ایک اور حدیث آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلیفے نہیں آئے گے۔ بتاؤ پورے کرو 12 خلیفہ۔ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ چھٹے خلیفہ امیر معاویہ ہے۔ 6 تو بعد میں ہے نا، 6 میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن اور سیدنا امیر معاویہ ہے۔ 12 خلفاء، شیعہ نے اس کو موڑ دیا نا 12 اماموں کی طرف، اس حدیث کا معنی ہی بدل دیا، کہتے ہیں 12 امام ہوں گے۔ رسول اللہ نے 12 خلفاء گئے۔ سیدنا حسین خلیفہ نہیں بنے، زین العابدین خلیفہ نہیں بنے، امام باقر خلیفہ نہیں بنے، جعفر صادق خلیفہ نہیں بنے۔ باقی سارے ائمہ جو شیعہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، حالانکہ یہ اہل سنت کے امام ہیں، سارے خلیفہ نہیں بنے۔ نیک ہیں، متقی ہیں، عالم ہیں، پرہیزگار ہیں، آل علی ہیں، اولاد علی ہیں، رسول اللہ کی آل میں سے ہے، ان کا احترام ہے، اکرام ہے سارے کے سارے ائمہ کا، لیکن خلیفہ نہیں بنے۔ خلیفہ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، اس کے بعد امیر معاویہ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب فتنوں پر سیدنا امیر معاویہ نے پوری طرح گرفت کر لی نا، تو میں روزانہ دعا کرتی تھی اے اللہ عائشہ کی عمر امیر معاویہ کو لگا دے۔
امی ایسا فرما رہی ہے میری عمر ہے اللہ معاویہ کو لگا دے تاکہ یہ فتنے جو ہیں سارے ختم ہو جائے۔ امیر معاویہ رسول اللہ سو رہے، سیدہ ام حرام فرماتے رسول اللہ سو رہے تھے میرے گھر میں، اچانک آپ جاگے اور مسکرا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں ایک بحری بیڑے پہ چڑھا ہوا بات اپنے فوجیوں کا، اپنے سپاہیوں کا، اپنے ساتھیوں کا لشکر دیکھا ہے، ایسے لگ رہے تھے جیسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں اور میری امت کے گروہ سمندر میں جہاد کرے گا، بادشاہوں کی طرح وہ جہاد سفر کرے گا اور بیٹھے گا، مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں میں بھی اس گروہ میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا تم بھی اس گروہ میں شامل ہوگی۔ وہ کون سا بحری بیڑا تھا؟ امیر معاویہ کا، جس میں آپ نے جہاد کیا۔ ام حرام اس لشکر میں موجود تھی۔ ام حرام جب سمندر سے واپس نہ پہنچی تو اپنی سواری سے گری اور فوت ہو گئی۔ اس لشکر میں شریک تھی جس کی خبر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بحری بیڑا جائے گا جس میں ام حرام ہوگی اللہ اس پورے گروہ کو معاف کر کے جنت کا وارث بنائے گا۔ اس سپہ سالار امیر معاویہ ہے۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ امیر معاویہ کی شان میں کوئی احادیث نہیں ہے۔